الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 30۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالی لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ صحیح مسلم کی 1478 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرنے والا نہیں بنایا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ توحید کی دعوت ہی نہ دی جائے، یا اس کا معنی کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ سال ہر سال تیاری کرتے رہیں اور پھر کہیں جا کر توحید کا پیغام دیں گے۔ اس حدیث کو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں دیکھیے۔ پہلا دن دعوت کا آغاز، پہلا پیغام توحید، اور سیدھا بغیر کسی لگی لپٹی کے قولو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ مشکلات میں مسلمانوں کو، امت کو پھنسانے کے لیے، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا کہ میں مشکلات میں پھنسا دوں پوری قوم کو اور وہ پھنس جائے اور کہے یہ کیسا اسلام۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، اور آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3038۔ آسانی پیدا کیجیے۔ آسانی کیا ہے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں اور ایک چھوڑ دے؟ آسانی کیا ہے کہ مشرک کے ساتھ بھی چلا جائے اور مسجد میں بھی آ جائے؟ نہیں، یہ آسانی نہیں، یہ تو دیوسیت ہے۔ آسانی کیا ہے دین کے اندر کہ اگر بیمار ہو گئے ہیں، اب ہر حال میں مسجد نہیں آنا، بیماری ہے، اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں، گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھیے، آپ کو بعد جماعت مسجد کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یسرا، لوگوں میں آسانی پیدا کیجیے۔ فرض نماز مرد کی مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی، یہ خطباء کے لیے بالخصوص ہے، اور ان علماء کے لیے بھی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یسرا، اب بارش ہو گئی ہے تو کہہ دو الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو، یہ آسانی ہے، یہ آسانی ہے۔ مشکل میں نہ ڈالنا، ولا تعسرا، کہ نہیں بارش ہو، اندھیری ہو، طوفان ہو، گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی، یہ مشکل میں ڈالنا ہے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، آسانیاں کرنا، سختی نہ کرنا، مشکل میں نہ ڈال دینا۔
مشکل میں نہ ڈال دینا۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوا لیے اور قربانی نہیں کی، لا حرج۔ قربانی کر لی ہے، بال نہیں کٹوائے، لا حرج۔ بال نہیں کٹوائے، قربانی کر دی ہے، احرام نہیں کھولا، لا حرج۔ آگے پیچھے ہو گئی ترتیب، آگے پیچھے ہو گئی، بالوں کی کٹائی، قربانی اور احرام، آپ ایک ہی بات، لا حرج۔ آسانیاں ہی آسانیاں، لا حرج، آسانیاں ہی آسانیاں۔ مشکل میں نہ ڈالنا۔ آپ کا تمہارا تو مشکل میں ڈالنا کیا ہے کہ شریعت یہ کہہ دے تم تو حج ہی کیا تمہارا۔ احناف نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے امت کو، امت کی اکثریت کو۔ کیسے؟ دم، حج کا موقع ہے، دم، فلاں چیز پر دم، فلاں چیز پر دم۔ اچھا جی دم، اب ایک اور دم، یہ کس چیز کا؟ احتیاطی دم، شاید کوئی غلطی ہوگی اور مجھے پتہ نہ لگاؤ، احتیاطی دم۔ احناف نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں وَلَا تُعَسِّرَا، مشکل میں نہ ڈالنا۔ احناف نے مشکل میں ڈال دیا کہ جمعہ بھی پڑھو اور احتیاطی ظہر بھی پڑھو، اگر جمعہ نہ ہوا تو ظہر ہو جائے گی، مشکل میں ڈال دیا۔ وَلَا تُعَسِّرَا، اگر ایسے ہوگا تو پھر شریعت کیا ہوا ہے؟ نہیں ہوا، سوچ ہے، سوچ ہے۔ اگر یہ کام کر لیں تو شریعت کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، قوم کو مصیبت میں ڈال کر رکھ دی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ ولا تعسرا، مشکل میں نہ ڈالنا۔ اے معاذ، قوم کو مشکل میں نہ ڈالنا، قوم کو مشکل۔ یہ مشکل کیسے ہے؟ ہمارے ایک دوست حنفی نے غسل جنابت کیا، سردی کا موسم تھا، غربت کا زمانہ تھا، حنفی تھا، تو پھر علاقے کے اندر لوگ گھروں میں تو نہیں کرتے، شرم و حیا کی وجہ سے، یا واش روم ایک ہوتا ہے، باپ اندر ہے تو چلو بیٹا مسجد چلا جاتا۔ اس نے مجھے خود بیان کیا، میں مسجد گیا، میں نے غسل جنابت کیا، سخت سردی، سخت ٹھنڈا پانی، باہر نکلا کپڑے پہن کر سارا کچھ کر کے تو یاد آیا کہ اس ناک کی اوپر والی ہڈی تک تو پانی پہنچا ہی نہیں، غسل ہی نہیں ہوا۔ پھر کہتے اس موت کے منہ میں پھر چلا گیا، پھر ٹھنڈے پانی سے پہنچایا اوپر سے پھاں پھاں کر کے، اور پھر میں نے کیا۔ یہ ہے مشکل کے اندر ڈالنا قوم کو۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسانیاں، اور مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت، پیغمبر کی شریعت، آسانیاں ہی آسانیاں۔ سردی آ گئی ہے، جرابیں پہن لو، آسانیاں، مسح کر لو، 5 نمازیں پڑھ لو، سفر میں ہو 3 دن کے لیے مسح کرتے رہو، جرابیں نہ اتارنا۔ احناف کیا؟ جرابوں پر مسح ہی نہیں ہے، یہ تو جرابوں پر مسح ہی نہیں ہے، سختی مصیبت میں ڈال دیتے۔ فرمایا وَبَشِّرَا، خوشخبری دینا، خوشخبری دینا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ خوشخبریاں دینا جنت کی، جنات عدن کی، جنتان کی، نبی کے پڑوس کی، ابو بکر اور معاویہ کے پڑوس میں محلات ہیں، حوروں کی نعمتیں ہیں، خوشخبریاں دینا۔ یہ کرو گے اتنے محلات ملیں گے، یہ نیکی کرو گے جنت میں درخت لگے گا۔ عقیدے کے بعد ولا تنفروا، نفرت نہ دلانا۔ کیسے؟ نماز پڑھنے حنفی کھڑا ہو گیا ہے، اگر پاؤں کا انگوٹھا بھی ہل گیا تو فقہ حنفی کے مطابق سجدہ حساب ہو گیا۔ یار کیا ڈرا کر رکھ دیا، نماز میں مصیبت ڈال دی ہے، اتنی نفرت۔ انہوں نے کہا میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ولا تنفرا، نفرت نہ دلانا کہ وہ بھاگ جائے دین سے، کہ صبح سے لے کر شام۔ ہمارا ایک بچہ تھا میرے پاس، پڑھتا تھا، پھر اللہ نے جوان کر دیا، اہل حدیث ہو گیا، پھر جہاد پر وہ گیا، آج کل کاروبار کرتا ہے۔ تو اس کے خاندان میں وہ پہلا اہل حدیث تھا، تو بڑی تکلیف ہوئی، لڑائی فساد دنگے بہت کچھ ہوئے، مقدمے، آخر وہ صحیح رہا۔ انہوں نے اسے تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دی چلے پر۔ ہمیں خبر ملی تو وہ آیا تو رنگ چڑھ گیا اس پر تبلیغیوں کا، بس دن رات بستر بوریا اور لوٹا، اور وہ گیا۔ ہم نے سلام دوست کے ساتھ رکھی، نفرت نہیں کرنی، چلو بھی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جوش ٹھنڈا ہو گیا، کچھ دن ہی کی بات ہوتی ہے نا۔ ابھی
جوش میں تھا تو ہم نے اسے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو دیکھو تو صحیح نا کون لوگ ہیں کیسے ہیں۔ ایک دن وہ اس کی بھابھی کو لیبر پین شروع ہو گئے، ڈیلیوری کیس، اور وہ گھر سے نکلا، آگے تبلیغی جماعت کا علاقے کا امیر نے اسے پکڑ لیا، تم آتے نہیں ہو، تبلیغ پہ جانا تھا۔ اس نے کہا جی میں وہاں پر میری بھابھی کو مسئلہ ہو گیا، میں ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ آسانیاں کرے گا، تم ادھر جماعت کے ساتھ آؤ، جماعت آئی ہوئی ہے، ادھر بڑا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ولا تنفرا ولا تنفرا، اتنا اسے اذیت پہنچائی، اسے پکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ وہ پریشان ہو گیا، پیچھے کچھ موت زندگی کا مسئلہ نہ بن جائے۔ اس نے وہ زبان میں جو آیا ان کو کہا، اور شام کو مسجد حدیث میں پہنچ گیا۔ کہتے وہ دین بڑا آسان، اور دین بڑا آسان۔ نفرت نہ دلائیے کہ ایک بندے کو اتنی تبلیغ، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ تبلیغ کیجئے پھر سے چھوڑ دیجئے، اتنا نہیں کہ دن رات اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، وہ دین سے بھاگ جائے گا۔ یہ کیسا دین ہے؟ آپ اس میں اتفاق رکھنا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَ، اختلاف نہ کرنا۔ اتفاق کس پر؟ اللہ کے کلام پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اختلاف کس پر؟ فقہ حنفی پر اختلاف، فقہ شافعی پر اختلاف، فقہ مالکی پر اختلاف، قبروں پر اختلاف، پیر و مریدوں پر اختلاف۔ اتحاد کس پر؟ اللہ کی کتاب پر۔ اتحاد کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ اتحاد کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کہا اتحاد رکھنا، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی بات پر ناراض ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کرو گے تمہاری ہوائی اکھڑ جائے گی۔ اور دین بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان۔ اب حنفیوں کے ہاں کتنی مصیبت، 3 طلاقیں دے دیں غصے میں آ کر، اب پھر بھاگتے کدھر ہیں؟ اہل حدیث کے پاس۔ آج بھی ہمارے پاس وہ کیس آیا، ہم نے کہا طلاق و مرتان، حیران رہ گئے، میں قرآن مقدس ہے یہ، طلاق ہے ہی 2 مرتبہ، ہے ہی 2 مرتبہ، اس کے بعد رکھ یا آسانی سے اسے کپڑے وپڑے دے کے فارغ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، سہولت، آسانی۔ کیسے؟ داعی دعات کی جو ٹیم ہے، موحدین کی ٹیم ہے، سمجھے، اہل السنہ، اہل توحید، اہل الحدیث۔ اب میرا کسی سے اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، حدیث کے فہم میں اختلاف ہے، تو میں کیا کروں؟ میں ممبر پر بیٹھ کر اسے چیلنج دوں اور اس کا نام لے کر اسے پکاروں اور آوازیں لگاؤں، ادھر آؤ کرو میرے ساتھ مناظرہ، اور آدھی جی مسجد ادھر اور آدھی ادھر، اور سبحان اللہ۔ اگر وہ اہل علم اختلاف کر رہے ہیں تو اس کے رائے کا احترام کیجیے، احترام کیجیے، اختلاف کو ہوا نہ دیجیے، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کیجیے۔ وہ کہیں گے جی وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، بھی دونوں اہل سنت کے، اور دیکھو کیسے ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو سبحان اللہ۔ پھر زبان کی سختی، سیدھا اٹھتے ہی یہ جاہل ہے، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ شیخ الشیطان ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، سبحان اللہ۔ اگر اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اسے اکیلے میں بیٹھ کر دلائل کی دنیا میں سے سمجھائیے۔ عوام کے سامنے ایک داعی دوسرے کا رد نہ کرے، اختلاف پیدا ہو جائے گا، پارٹی بازی ہو جائے گی۔ اس لیے دعوت اللہ کے لیے نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ لوگ مار رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت توحید دے رہے ہیں۔ لوگ مار رہے ہیں، نوح علیہ السلام خون بہہ رہا ہے چہرے سے، لیکن آپ انہیں قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت اللہ، نرمی سے، پیار سے گفت۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ کربلا کی مٹی وٹی بھی اپنے سامنے رکھ کر اس پہ سجدہ کرتے ہیں، کبھی مسجد سے منع نہیں کرتے۔ شاید جمعے میں آ جائے، کوئی بات توحید کی سن لے۔ علاقے کے لوگ آتے ہیں، سخت دشمنی کرتے ہیں، ہمارے ہاں کئی مہینے ٹھہرتے ہیں، ہم انہیں کھانا پینا سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کے دل میں کچھ نرمی آئے، یہ سوچیں، یہ سوچیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک داعی کا، ہمارے
شیخ ہیں فضیلت الشیخ، بہت بڑے استاد العلماء عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ تعالی، بزرگ عالم دین اور بہت دین کی خدمت. ایک علاقے میں مسجد کے لیے پلاٹ حاصل کیا، لوگوں کو مسجد الحدیث، اف اللہ اکبر، امام بارگاہ بننے دیں گے، مرزائیوں کی عبادت گاہ بن جائے گی، عیسائیوں کا چرچ بن جائے گا، لیکن یہ سارے دیوبندی، یہ بریلوی، یہ حیاتی، یہ ممات سب جمع ہو جائیں گے، یہ شیعہ، یہ مرزائی. بہاولپور میں مسجد بنی، یہ پورے اسلام کے نام پر فرقے جمع ہو کر انہوں نے ہمارے خلاف درخواست دے دی. پچھلے دنوں ہمارے عالم دین بہت بڑے داعی سید معراج ربانی انڈیا کے حافظہ اللہ تعالی انڈیا میں گرفتار ہو گئے. انہوں نے مجھے سعودی عرب میں بتلایا کہ شاہ صاحب ہندو، بدھ مت، مجوسی، جتنے یہ کافر تھے خالصتاً وہ، اور جتنے اسلام کے نام پر فرقے تھے، سب نے ایک وکیل کیا. دیکھیں آپ، اہل حدیث کے خلاف یہ سب ایک ہوتے. ویسے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ رفع دھیان کر کے نماز پڑھتے رہے ہماری مسجد، جو ہی آپ کسی دوسرے کو بتائیں گے فوراً مسجد کے اندر انتشار، نکالو اس کو یہاں سے باہر. تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہ دعات کے لیے سبق ہے. ہمارے اس مسجد پر انہوں نے، پٹھان لوگ تھے، انہوں نے، تو ہم گئے وہاں بنیاد رکھنے کے لیے، انہوں نے گنے اٹھا لی، اس نے کہا مسجد نہیں بن سکتی، مسجد نہیں بن سکتی، بندے مر جائیں گے. حالات ایسے ہو گئے کہ مسجد کی بنیاد رکھنا بھی مشکل ہو گیا. آ جاؤ واپس، چھوڑ دو ان کو. بڑا سمجھایا ان کو لیکن نہیں سمجھ میں آئی ان کو. اللہ کی شان ہے، کہنے لگے. کچھ ہی مہینے گزرے تو وہ جو سخت ترین دشمن لیڈر ٹائپ کلاس کے لوگ تھے، لیڈ کلاس، ان کے کچھ لوگ بیمار ہو گئے اور پشاور ہسپتال میں داخل ہو گئے. تو ہمارے گاؤں کے لوگوں نے فون کر کے کہا نورستانی حافظہ اللہ تعالی کہ وہ جو بندہ تھا اسے بد دعا لگ گئی، وہ بیمار ہو گیا، آپ کی بد دعا لگی ہوگی، ہماری بد دعائیں لگ گئی ہیں، وہ سارے اسپتال میں داخل ہیں جیسے لوگ کہتے ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب فرمانے لگے کون سے اسپتال میں ہیں؟ پشاور کے مین اسپتال میں، بیڈ نمبر پتہ کیا، خود تشریف لے گئے. اب وہاں وہ مرد بڑے پریشان اور حیران کہ جس بندے کو ہم نے دھکے دیے، جس بندے سے بدتمیزیاں، اور ساتھ فروٹ لے گئے، صبح شام کا کھانا پہنچا رہے ہیں وہاں پر. ایک بندہ وہاں پر کھڑے کر ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی ڈاکٹر اہل حدیث ہے، اس سے مل کر سفارش کی جا رہی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں، یہ ہمارا خاص آدمی ہے. سبحان اللہ. کہتے وہ بندے جب ہم نے ان کی خدمت کی، ان کا خیال رکھا، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، دوائیوں کے لحاظ سے، اللہ نے شفا دے دی. شافی تو وہ ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو وہ جاتے ہوئے ہم سے مل کر گئے، السلام علیکم، السلام، آپ کا بہت شکریہ. ہم نے کہا بہت، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. گھر گئے، سب سے پہلا کام انہوں نے پہنچنے کے بعد کیا کیا، جو ہی فارغ ہوئے، مریض وہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے اگلے دن ہی فون کر دیا شیخ صاحب تشریف لائیں گاؤں میں، خیریت ہے؟ کہا مسجد کی بنیاد رکھنی ہے حدیث کی. کہتے ہم پہنچ گئے وہاں پر. کہتے وہ خود کھڑے ہو کر ساری مسجد تعمیر کروائی. یہ کیا تھا؟ پیار، نرمی. اگر ہم بھی مشینیں چلا دیں کفر کی اور دھکے دے کر مسجدوں سے نکال دیں انہیں، تو پھر حالت یہی ہوگی. اور اگر ہم نرمی اختیار کریں، جو دین ہمیں کہتا ہے، شریعت ہمیں کہتی، تو نرمی تو ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ دعات کے لیے سبق ہے آج کا. میں ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس مسجد کے گلی سے گزر رہا تھا، گھر سے نکلا اور جانے کے لیے، سامنے سے ایک بزرگ سفید داڑھی والے آئے اور انہوں نے مجھے گالی دی. میں مڑ کر دیکھا تو وہ بھی کراس کیونکہ ہو چکے تھے، اس نے بھی مجھے مڑ کر دیکھا اور کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے. میں سمجھا تھا کہ کوئی سامنے سے کوئی آدمی آ رہا اسے گالی دی، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے تو گالی مجھے دی. شک میں چلو کچھ دنوں کے بعد میں اکیلا ایک دوسری گلی سے گزر رہا تھا تو وہ بزرگ سامنے سے آئے، انہوں نے دوبارہ مجھے پھر برا بھلا کہا. میں پھر یقین ہو گیا کہ اس کو توحید سے تکلیف ہوئی.
توحید کی دعوت سے تکلیف ہوئی۔ تو اب کیونکہ ذاتی تو میری کوئی ناراضگی ہے نہیں کسی سے بھی، مسجد میں اگر کوئی شخص مجھ سے ناراض ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے ناراض ہے کہ اس میں توحید کی باتیں کیوں آئی ہیں۔ تو کچھ ہی عرصہ گزرا، ہمارے مسجد کے بالکل سامنے پارک ہے، وہاں ایس پی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے خطیب کو بھی دعوت دیں۔ اہل محلہ نے دعوت دی کہ آئیے شاہ صاحب، ایس پی صاحب بھی ملاقات چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی، چلو۔ جب میں پہنچا تو وہ کرسیوں پر لائن بنی ہوئی تھی، تو سب سے پہلے وہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے گالی دی تھی۔ میں نے سب سے پہلے جا کر السلام علیکم، ان کا ہاتھ پکڑ کر، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، صحت ٹھیک ہے؟ وہ حق بک اسے اپنے ہی پڑ گئی، میں نے اس کو گالیاں دیتا ہوں۔ پھر میں نے سب سے سلام کیا، ملے، چائے وائے جو فنکشن تھا کیا، مسجد میں آ گئے۔ میں نے تیسرے دن دیکھا وہ مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھ رہا تھا۔ اگر میں اس کے گالی کا جواب گالی سے دیتا تو وہ مسجد میں آتا، ایک مرتبہ میں اس طرح کے درجنوں واقعات اگر بیان کروں تو بڑا ایک پوری تقریر چاہیے۔ تو دعات کے لیے میں دیکھتا ہوں اس نیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا پر، اگر کسی نے کسی عالم کو کہہ دیا تو اس نے بھی کم نہیں کیا، آگے سے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ عالم دین ہے۔ اور پھر نیٹ کی دنیا ہے، وہ تو بچے ہیں، نوجوان ہیں، بے سمجھ ہیں، انہیں تو علم دین کا علم نہیں، فہم نہیں، وہ تو آپ سے سمجھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے پھر آپ کی گالیوں بھری وہ کیا کہتے ہیں، کال لیک کر دی، کہتے ہیں فون کال لیک ہو گئی، وہ پھر اب جناب شاہ صاحب گالیاں دے رہے ہیں گندی غلیظ، اور وہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو، اہل اسلام، اہل ایمان، نرمی پیدا کیجیے، سہولت پیدا کیجیے، لیکن اس کے وہ معنی کبھی نہ لیں یہ سہولت یہ ہے کہ میں اپنی گاڑی پہ ڈال کر اپنے میرے مہمان کو گولڈے کے اوپر چھوڑا ہوں کہ جا سجدہ کر اور باہر اس کا ویٹ کروں، یہ تو شرک کے ساتھ تعاون ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ صاف کہہ دیں ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو سمجھائیے یہاں نہ جاؤ، وہ بازد ہے، اب نرمی کیا ہے، اس کے سامنے دیوار نہ بنیے، اسے جانے دیجیے، جاتے ہوئے ایک سوال اس کے ذہن میں ڈال دیں، جا کر السلام علیکم کہو گے شاہ صاحب کو؟ ہاں جی بالکل سلام کروں گا، جھک کر کروں گا، ذرا کان لگا کے سوچنا دیکھنا کہ جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، بس دعوت تو آپ نے دے دی اس کو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔